2 دن قبل مجھے ایک جلسے میں جانا ہوا، ایک تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ اب وہاں پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جو آپ کے لیے بڑا ہی کہہ رہے بھی عبرت کا سامان بھی پیدا کرے گا اور بہت سارا آپ کو سبق بھی دینے کی کوشش کرے گا۔ آپ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ میں وہاں پر میرا بیان تھا اس تقریب کے اندر، اور وہاں پر ایک اور عالم دین بلکہ شیخ الحدیث، انہیں بھی مدعو کیا گیا تھا بیان کرنے کے لیے۔ اب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو شیخ الحدیث صاحب تھے وہ تھوڑا لیٹ پہنچے تھے، تو وہ مجمع میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب نقیب محفل وہاں پر دعوت دے رہے تھے، مجھے دعوت دی، میں نے بیان کیا، میں بیٹھ گیا۔ اب باری تھی اس شیخ الحدیث کو دعوت دینے کی، جو کہ نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے تو وہیں پر بیٹھ گئے، ابھی اسٹیج پر آئے نہیں تھے۔ جیسے اس نقیب محفل نے اس شیخ الحدیث صاحب کو دعوت دی، تو یہ پہلے ذہن نشین کر لیں کہ وہ جو نقیب محفل تھا وہ کوئی لوفر قسم کا نقیب محفل نہیں تھا۔ جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا اسٹیجوں پر وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، رنگ برنگے سوٹ اور عجیب و غریب قسم کے گلابی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کوئی وہ عالم ہوتا ہے، نہ کوئی دین کا علم ہوتا ہے، چند اشعار یاد کر کے وہ نقابت کی سیڑھی پر قدم رکھ لیتا ہے، بس آواز کے بل بوتے پر، حافظے کے بل بوتے پر، اشعار اور لفظوں کے بل بوتے پر۔ تو خیر وہ کہہ لیں کہ غیر رسمی ایک نقیب تھا کہ جس کا شغل یہ نہیں تھا، جس کا کاز اور مشن یہ نقابت نہیں تھی، بس وہ اس موقع پر نقابت کر رہا تھا۔ اور وہ نقیب کیسا تھا؟ وہ عالم تھا۔ نمبر 2 وہ حافظ قرآن تھا۔ نمبر 3 وہ امام مسجد تھا۔ نمبر 4 وہ خطیب تھا۔ نمبر 5 ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ مدرس بھی تھا۔ مدرس کس چیز کا تھا؟ جامع ترمذی پڑھانے والا تھا، سنن نسائی پڑھانے والا تھا، گویا کہ وہ خود استاذ الحدیث تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں اس نقیب کا علمی لیول، اس کی علمی جو ایک وقار ہے، معیار ہے، وہ کتنا اونچا تھا۔ اب اتنا بڑا ایک صاحب علم نقابت کر رہا ہے، اور اس شیخ الحدیث صاحب کو عزت دیتے ہوئے، احترام دیتے ہوئے، اور وہ واقعتاً شیخ الحدیث تھے جن کو دعوت دینے لگا تھا۔ اب اس نقیب محفل نے کہا جی میں اب دعوت دیتا ہوں شیخ الحدیث فلاں صاحب کو۔ جیسے ہی اس عالم دین نقیب کی زبان سے شیخ الحدیث کا لفظ نکلا، وہ جو شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے، یعنی پہلے کھڑے ہوئے کہ مجھے دعوت دینے لگا ہے، جیسے شیخ الحدیث کا لقب سنا تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر صرف بیٹھے نہیں بلکہ اونچی آواز سے کہا مجمع کے سامنے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نقیب کے بارے میں کیا کہا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خطبہ عظام، آپ اندازہ کیجئے، مانا کہ یہ آپ کا تقوی ہوگا کہ آپ اپنے لیے شیخ الحدیث کا لقب پسند نہیں کرتے تھے، مانا کہ یہ آپ کی عاجزی، انکساری اور ریاکاری سے پاک، تقوی، طہارت کی اونچی معراج ہوگی کہ آپ باوجود کہ شیخ الحدیث ہے پھر بھی شیخ الحدیث کا لقب آپ پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کون سا تقوی ہے کہ آپ نے اپنے تقوی اور اپنی پرہیزگاری کی بنیاد پر ایک عالم دین کی، مدرس کی، امام کی، خطیب کی، جو آپ کو عزت دے رہا ہے اور وہ حقیقت سے ہٹ کر گفتگو نہیں کر رہا، حقیقت سے ہٹ کر لقب نہیں دے رہا، تو آپ نے بھرے مجمع کے اندر اس کو جھوٹا کہہ دیا۔ یہ میں سیم الفاظ اس شیخ الحدیث صاحب کے ذکر کر رہا ہوں، یہ بھرے مجمع میں اونچی آواز سے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ الامان والحفیظ، میں خطبہ عظام آپ سے بھی عرض کروں گا کہ بالفرض والمحال، بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ اس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں اچھے لقب سے نوازے، لیکن بالفرض والمحال جتنے بھی میرے سننے والے سامعین اس وقت سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، جب کبھی کوئی بندہ، کوئی نقیب محفل، کوئی بھی اسٹیج سیکرٹری، بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسا کیسا بھی ہو، آپ کو اگر بالفرض والمحال کوئی ایسا لقب دے دے جو آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ حقیقت سے ہٹ کر لقب ہو، تو یاد رکھیے گا جس شخص نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت والے لفظ سے پکارا ہے، لقب سے پکارا ہے، اس کی یوں سر عام مجمع کے سامنے انسلٹ اور توہین اور بے عزتی نہ کیجیے گا۔ آپ اندازہ کریں اس عالم دین کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا، اس کے دل کے اوپر بجلیاں نہیں گری ہوں گی جب برسر مجمع اس کو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔
بھئی اگر بالفرض آپ کو وہ لقب پسند نہیں آیا، آپ کی شایان شان، آپ کے تقوی کی شایان شان نہیں ہے، آپ کا کام بنتا تھا آپ اٹھتے، اسٹیج پہ آتے، مائک پہ آتے، نمبر ایک یا تو آپ اس نقیب محفل کے کان میں کہتے کہ بھئی میں شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو، اب میں کیا الفاظ کہوں، میں تو فلاں فلاں ہوں، میں تو خلق الانسان ضعیفہ کا پیکر ہوں، میں تو ظلومن جہولا ہوں، ظالم بھی ہوں، جاہل بھی ہوں۔ انسانیت کی جو صفات اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، آپ نے مجھے شیخ الحدیث کہہ دیا تو میرے بیٹا عالم دین نقیب محفل، آئندہ سے مجھے کبھی شیخ الحدیث نہ کہنا۔ یہ تو آپ کا معاملہ ہو جاتا، اس بیچارے کی عزت بچ جاتی، آپ کا پیغام، آپ کا تقوی بھی بچ جاتا۔ یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ مائک پہ آتے اور مائک پر آ کر کہتے کہ اس نوجوان فاضل نے، عالم دین نے، نقیب محفل نے مجھے شیخ الحدیث کا لقب دیا تو یہ ان کا حسن ظن ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، میں تو ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں، میرا حدیث پاک کے ساتھ کیا شغف ہے۔ یہ سارے الفاظ آپ اپنی زبان سے کہتے اور پھر اس کے بعد کہتے کہ یہ تو ان کا حسن ظن ہے، اللہ پاک کی ذات مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنا دے۔ یوں بھی تو آپ اپنی بات کو، اپنے اس تقوی کا اظہار کر سکتے تھے، اپنے تقوی کا پاس لحاظ رکھ سکتے تھے۔ یقین جانے عزیزان گرامی قدر، مجھے اتنا دکھ ہوا، شاید آپ اس چیز کو محسوس نہ کر پائیں، کیونکہ میں تو وہاں پر بیٹھا تھا اور میں اس عالم دین کو جو کہ نقیب محفل بنا ہوا تھا، اس کے علمی سٹیٹس کو، علمی معیار کو، اس علاقے میں اتھارٹی اور شخصیت کو جانتا، پہچانتا تھا۔ لیکن اس شخص نے جو کہ شیخ الحدیث صاحب تھے، ہمارے لیے وہ سر کا تاج، ہمارے لیے عزت مآب سب کچھ ہیں، لیکن آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی نقیب محفل، کوئی بھی شخص آپ کو کوئی لقب دے دے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی شایان شان نہیں ہے، حقیقت سے ہٹ کر ہے، تو یاد رکھیے گا، یوں ظالمانہ جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ الامان والحفیظ، میرے تو دل کے اوپر ابھی تک ضرب لگی ہوئی ہے اور مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب کیسا تقویٰ کہ جو کسی کی جان ہی لے گیا، کسی کی عزت ہی لے گیا، کسی کی انسلٹ اور توہین کر گیا۔ کیسا آپ کا تقویٰ کہ جو بڑے مجمع میں کسی عالم دین کو اتنا مطعون کر گیا، اتنا نیچے گرا گیا۔ اب بتاؤ مجمع کی نگاہ میں، ویسے اگر آپ کو سچ بتاؤں، یہ تو ایک بظاہر ان کی عزت کم ہوئی، لیکن اس موقع پر جب اس شیخ الحدیث صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، یہ دو لفظ منہ سے نکالے، تو وہاں پر مجمع میں بیٹھے ہوئے 2-3 افراد نے نا غصے سے کہا، ٹھیک ہے طالب علم تو جا کے بیان کر۔ یقین جانے میں بالکل آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح الفاظ استعمال کیے مجمع میں سے 1-2 افراد نے کہ ٹھیک ہے طالب علم صحیح، جا کے بیان تو کر۔ تو کیا اس صاحب تقویٰ کا اب یہ مقام و مرتبہ جو مجمع نے ان کو دیا ہے اور ان کی اس کہہ لے کہ زبان درازی کی بنا پر، یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح ان کی انسلٹ اور توہین ہو، یہ برداشت ہے؟ خدا کے لیے میرے بھائیوں، ہم علماء کرام ہیں، خطباء عظام ہیں، ایک دوسرے کا احترام سیکھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت سیکھیں۔ تو اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا پھر سے کہ اگر بالفرض والمحال کوئی آپ کو ایسا لقب دے دے تو اس طرح اس کی انسلٹ اور توہین نہ کیجیے گا، ورنہ اب دیکھیں اس صاحب نے تو بظاہر، اب میں کیا کہوں یار، اس کے اوپر کیا میں الفاظ کہوں، مجھے تو اس واقعے نے اتنا زد و کوب کیا اندرونی طور پر کہ ابھی تک میرے ذہن میں یہ واقعہ کھٹک رہا ہے اور مجھے تعجب ہو رہا ہے اس شیخ الحدیث صاحب پر۔ اچھا، اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ وہ آگے اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان شروع ہو گیا، اب میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو دوران بیان جس طرح ابتدائی بیان میں کہا جاتا ہے جی فلاں صاحب بڑا اچھا بیان فرما رہے تھے، تو ان سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، اب وہ اپنے بیان کے دوران ابتدا میں ہی میری تعریفیں کر رہے تھے وہ شیخ الحدیث صاحب کہ جی ماشاءاللہ ان کے بیان کے بعد تو اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ کمال کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا اب میں شیخ الحدیث صاحب کے وہاں پر بول پڑتا کہ شیخ الحدیث صاحب میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، تو کیا وہ اس چیز کو پسند کرتے؟ تو عزیزان گرامی قدر، عزیز خطباء عظام، اس سے آپ سبق حاصل کریں، اس سے آپ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ اگر کسی نے مجھے کوئی عزت کا لفظ میرے لیے بول دیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کی رسپیکٹ اور تعظیم کروں گا، اگر مجھے پسند نہیں ہے تو میں اس کی انسلٹ اور توہین نہیں کروں گا، بلکہ کسی احسن طریقے سے، اچھی طریقے سے جو ہے اپنی اس تقوی کو بھی بچا لوں گا
اور اس صاحب مرتبہ کی عزت کو بھی بچا لوں گا۔ تو اس سے ضرور سبق حاصل کیجئے گا۔